جتنا اللہ سے دور ہو گئے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہو گئے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں کو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر لیا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی، تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فین اس نے دیکھا ہے شو بزنس کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ بیشر آیا 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنو گا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ جیسے اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، تو اس کا مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک سقف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گئے۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اب کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ طبقہ ہیں، طاقت ہے۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسا تحت رجلك من رماد۔ آنکھیں بند ہونے دو، پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مڈل آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ مڈل آفر ہے، کیا مطلب گزارا ہے، یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزاروں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک تیسرے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے
کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ چلے آپ پہ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنت کی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی ہے، غور سے دیکھ کر یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندرہ شراب، آسمان کو ڈٹ جائے اور اس کو نیچے کر دے ایسے، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی طرح کی خوشبو بھر جائے، اس کی طرح یہ خوشبو بھر جائے گی۔ شراب پینے والے کی منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے وہاں سے بو آتی، اور میرا نبی ادنا گدے کی شراب میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے، کون پلائیں گے؟ صادق، کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی، ولدان مخلدون، مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں، وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو نہ پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کوڑا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کوڑے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتا کہ چہرہ کیسا ہو، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی انلیمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاح کے ہیں تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، بس سیام ہننا، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاۃ ہن وصیام ہن وزکات ہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو،
تھوڑا سا پسینہ ہے چودہ کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں، جسے وہ بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ لیڈر کہ اصل رنگ نظر آئے، لیکن کوئی پکتا پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب دلچنگی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بڑے خلیص، مردوں میں بھی ڈالے عورتوں میں بھی ڈالے، لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں، چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں، کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے، لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے، جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک، سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ ٹانکوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا، یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نمان انسانوں کو الیگزینڈر دی گریٹ اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان دبا کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں دبا کر وہ گریٹ بن گئے، گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچا، اس نے مالک کو پہچا، اس نے رب کو پہچا، وہ گریٹ ہے۔ اللہ سے سونا چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، پیشاب کوئی، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی، جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا، تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پلانا ہوا ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے، اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سنو، تو کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی لوروں سے فرمائے گا گاؤ، جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں، اور ہوا موسیقار بن جائے گی، اور اس سے دھنیں نکلیں گی، اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ ایک دم جب ان کو سٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے، کہ اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز ایک تھی معجزہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معه، داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا
تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ صاف کرے گا کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری. میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو تجھ سے دیکھ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی ہوتا. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی جائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سوک کریں. وہ سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن کہے. کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی. اب تمہارا وقت سنائے. یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے. چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جیڑے چوندے لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو. تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے ان آنکھوں سے نہیں پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں. 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ زینب کیا حال؟ خوش؟ اسلم کیا حال ہے؟ خوش؟ ایک ایک سے پوچھے. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے. یہ بکواس ہے. کیڑے نہیں درلیں تھی ایک تحاشا تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے. تو وہ کیسے؟ جس بنا بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا. اس سارے نبیوں کے ساتھ ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوکنے پڑتی ہے. 5 نمازیں. کتنا آسان سلیبس ہے. تو تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل ہے. کتنا پڑھ کے برا حال ہوتا. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے. یہ وہ
تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، دیکھ کر میں چلا گیا، رات کو 12 بج رہے تو سردیوں کا دن سے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، ادھر کالے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا۔ میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ؟ کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا ہوں تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے ادھر میں چائے پیتا ہوں۔ ادھر اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس، اور جنت کا سلیبس کتنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیے، شکر کر۔ 5 نماز قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئی، 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو گئے، بال نہ رکھے، مسافر ہو بال نہ رکھ، اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں، حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے۔ اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا۔ کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھ، روزہ چھٹی اجازت، مسافر ہو چھوڑ۔ میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ، حج پیسے والوں، ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف ایک 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سن۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو۔ یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرے رب نے کہا 4 کام کا، صرف 4۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، حفظ و امانت نہیں، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں لے۔ ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے۔ تیسرا حسن خلیقت، اخلاق اچھی، ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو۔ استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، منڈی نہیں جاتی بیش۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صحابہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام ہوں، بازار میں بیش۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ان سے آنکھیں بند کرو، جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب لگو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جب سے اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں کتنے سال، دہائیاں ہو گئی، پرائمری اسکول کے استاد، سینٹرل ماڈل اسکول کے استاد، گورنمنٹ کالج کے استاد اور مدرسوں کے استاد جتنے فوت ہو گئے ہیں، میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا، سب کے۔ مجھے تو چند ایک کے نام یاد ہیں، باقی کے تو نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں کہ ان کا میرے اوپر احسان۔ اپنے استادوں کے لیے خاطر جو مر گئے ان کے لیے اشارے ثواب کرو، تمہیں اللہ علم میں نورانیت عطا فرمائے گا، کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرو۔ اور ماں وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا
کاش میری ماں زندہ ہوتی. یہ سب بچے بچیاں سنیں. کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا. فرض نماز اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا لیفٹ پہ. میرے گھر سے آواز آتی محمد. تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان. ماں ایسی چیز. آج کی مائیں بڑی تکھی. جبریل آئے انسانی شکل. یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی نشانی بتا دی. تو آپ نے فرمایا یہ بچیاں غور سے سنیں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے, بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں. لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لکارے کے چوٹ پڑنے والی. قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے. اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا. میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے. اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا, اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے. پوری زندگی سکھائی میرے نبی. کئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو. اخلاق اچھے کرو. شادی شدہ حضرات بیٹھوں, خواتین بھی مت. ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. زندگی برداشت سے بنتی ہے, چیزوں سے نہیں. دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے. میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے. وہ میرا دوست بھی اربوں پتی آدمی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں, اس کی دولت بتانے لگ. تو وہ آتی واہ تو بڑے نصیبوں والی بیگم ہے. میرے پاس آ کے بیٹھی 2 منٹ بعد رونا شروع کر. عام طور پہ خواتین آتی ہیں اپنی کہانی سناتی ہیں, سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے. وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی. بی بی خیر ہے. مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی فرسٹریٹ نہ ہوں, کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی نہیں, لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر. میرے خاوند کا رویہ یہ اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں. میرے عزیزو تمہاری شادیاں ہوں گی, ہم کو پا چکے ہیں. اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو, اور ٹونٹیں گفتانہ چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں. اس سے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی جی کیا ہے تو آپ نے ایسے کیا ہے. بے بتا رہے ایسے نہیں کیا ہے, ایسے کیا. اس زبان کو کاٹ رہے یعنی اس پہ قابو پا. اسی کو بے عزت نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے. عرش. ماں کا کیا قصور, بیوی بہن کا کیا قصور. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو, کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے. تو بیوی خامن کے ساتھ, خامن بیوی کے ساتھ. سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا, سب سے زیادہ. چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے. ایک بول پہ بڑھتا ہے, ایک بول پہ ٹوٹ جاتا. تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے. اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے, بیگم خامن سے اظہار محبت کرے. تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا. بیوی سے کہنا کہ میں تم سے کار کرتا ہوں, یہ تو موت ہے اس کی. اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا. ایسے بے وقوف ہیں.
اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشو، انہو لو حیون عیل موتا مریتو کی زوجتی فی الجنہ، عائشہ وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا ہے سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے یہ گالی تھی اس کے۔ اس ماحول سمجھ کے اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ میں احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سارے ہی لگے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گئے کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر میں بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں علاقہ گیا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ وہ پاگل، تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر تو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں کوئی فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کے تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھے۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ عصب نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ کہنا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو؟ کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال و بات پوچھنا، دوستی تھی۔ تو میں نے کہا ہو میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ کہ شرم بات۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل، دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا
کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رانگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے۔ میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا ایسا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تیں اور میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لے 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرا رنگڑی تھا، انسان کہاں تھا؟ تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو توبہ کرو، کلمہ معاف کرو۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے پر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی طاقت کو ظاہر کیا اور اس کی دعوت کو، طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس نے اس کو روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا فدائین، اس کو اس نے اپنا کیپٹل دیا کرا کرم صحرائے گوبی میں۔ تیسرا لڑکا تھا چگتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ چوتھا لڑکا تھا تلوئی، اس نے اس کو ایران سے عراق تک کا سارا علاقہ دیا اور افغانستان یہ سارا دیا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا، مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ کہنے لگا بس اب ہم ختم۔ اس نے لڑائی کی طاقت ہی نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا کچھ لوگوں نے، اور ایک کتاب میں یہ بھی تھا، رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتریوں میں کہ ذرا جا کر ان کو دعوت و تبلیغ کرو، کوئی ان میں مسلمان ہو جائے، اور ہم میں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو بڑا بیٹا جوجی تھا، اس کا پوتا تھا درکا خان ابا کا، اور اس کا بیٹا در کا پوتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا۔ تو یہ ترکی کے تاجر سودا بیچتے، ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتری تھوڑے تھوڑے مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا جو بڑا آدمی تھا، بارکا خان کا ہم نشیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے بارکا خان کو اسلام کی باتیں بتائی، تو اس نے پوچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اب آئے تو مجھے بتانا۔ تو ایک قافلہ آیا، جب اس کو لے کر گیا، کہا تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن پاک سنایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام پر جو پوری روسی شاخ تھی، اس دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، وہ سارے مسلمان ہوئے۔ ادھر ہلاکو خان نے مصر پر چڑھائی کی، پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پر دو خاقان نہیں رہ سکتے، اگر یہ کرو گے تو تمہاری جان بخشی جائیں گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ادھر لشکر نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا، تو اس نے اسی وقت اس سے پیغام بھیجا کہ مصر پر حملہ
کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے نپٹنا ہوگا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تجھ سے کیوں؟ تو نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑے؟ تو بارکا خان نے پیغام بھیجا کہ تو کافر ہے اور وہ بھی کافر تھا۔ میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ اب اگر تم نے مصر پر حملہ کیا تو پہلے مجھ سے ٹکر لینی ہوگی۔ وہ نکل پڑا، تو جب وہ باز نہیں آیا تو درکا خان اپنے لشکروں کو لے کر نکلا اور ہلاک کو بکھر گیا۔ تو 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائی اور ان کے پیچھے کام کیا چند تبلیغ والوں نے۔ بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس حکومت تو ہے نہیں، تم انقلاب کیسے لاؤ گے؟ انقلاب کے لفظ پر غور کرے۔ انقلاب قلب سے ہے، قلب دل کا پلٹ جانا، یہ عمل مانع انقلاب کے۔ پھر اس کے مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ گیا، حکومت لے لی، سیاست پر آ گئے۔ اور حقیقی انقلاب دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جاتا ہے اور اپنے انقلاب آ جاتا ہے، اور جب دعوت چلتی ہے، تبلیغ کا کام چلتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پوری قوم کو کہا آؤ ٹکر لے لو۔ اب دو ہاتھی، نہ وہ مرے لیکن اس لڑائی میں ہلاکو زخمی ہوا۔ وہ لڑائی میں تو نہیں زخمی ہوا، وہ خود زخمی ہوا۔ ہلاکو خان اپنا تغلق تیمور اس کی نسل میں سے تھا۔ وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تھے اور رشید الدین، انہوں نے اس کو دعوت دی۔ اس نے ہاں کی، ابھی تو میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں گا تو آ جانا۔ یہ چغتائی نسل میں تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو تیمور جب بادشاہ بنے تو اس کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو وہ وہاں سے چلے۔ اس کا کیپٹل منگولیا کے قریب کہیں تھا، تو وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، راستہ نہیں ملا۔ تو ایک رات اس نے فجر سے پہلے زور سے اذان دی۔ اذان جو دی تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ نغمہ کیا ہے؟ کون اتنی دور سے شور مچا رہا ہے؟ پکڑ کر لائے۔ تو پوچھا یہ درویش کون ہے؟ کہا میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ آپ نے کہا تھا میرے باپ کو کہ جب میں بادشاہ ہو جاؤں تو مجھ سے مل لینا۔ ہاں بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوتے ہی ایک وزیر کو بلایا، تو بلا کر کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہی ہوا پڑا ہوں، تیرے ڈر سے نہیں بتایا۔ اس کے 4 وزیر تھے، ایک مسلمان ہوا پڑا تھا، 3 اور تھے، ان کو بلایا، دعوت دی، وہ تینوں مسلمان ہو گئے، 4 مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے سالار کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں زبان کا بول نہیں سمجھتا، تلوار کا بول سمجھتا ہوں۔ یہ مجھ سے لڑے جو اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں، مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہے کہ ایک عقل کی چیز کو تلوار سے سمجھنا چاہتے ہو۔ کہا بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا۔ تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس سے لڑوں گا۔ کہا کہ مارا جائے گا؟ تو وہ جن ہے، ساری زندگی لڑائیوں میں گزری ہے، تو کہاں لڑے گا اس سے؟ میں اس سے لڑوں گا۔ اگلا دن طے ہو گیا، سارے شہر میں منادی ہو گئی۔ اس نے رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تیرے کام کو آیا ہوں، مروانا ہے تو مروا دے، کروانا ہے تو کروا دے۔ اگلے دن شہر اکٹھا ہوا، لوہے کی 2 جرح پہن کر آیا اور دونوں ہاتھوں میں تلوار، ان کے پاس خنجر بھی نہیں، خالی ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب مقابلے میں آیا تو کہا یہ لو میری تلوار۔ انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جب اس کو مکہ لگا ہلکا سا تو 3 کلا بازیاں کھا کر وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے ایک ہی مکے میں اسلام سمجھ آ گیا، کافی ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔